बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 10 जून है और मंगल का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन है। आज बजट का दिन है। बजट के हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में। इमरान रियाज खान का एक मामला। इमरान रियाज खान ने एक तस्वीर शेयर की और उस शेयर करदा तस्वीर पर पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ियों को, कुछ लोगों को कुछ ऐसा अजीबो गरीब पेट में मरोड़ उठा कि अब उस पर बात करना ज़रूरी हो गया है। बुग़्ज़ इस हद तक पहुंच चुका है इमरान रियाज खान से कि हम कलीद बरदारे काबा उनके मामले पर भी झगड़ पड़े हैं। ये बहुत अजीबो गरीब सिचुएशन है। हमारे यहाँ लोगों को जलन हसद इस कदर का है। आखिर तक वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं जो इमरान रियाज खान की जानिब से शेयर किया गया वहाँ से। इमरान रियाज खान ने एक तस्वीर शेयर की कि उनकी मुलाकात हुई कलीद बरदारे काबा से। वो साहब जिनके पास खाना काबा की चाबी है, इमरान रियाज खान से उनकी मुलाकात हुई। इमरान रियाज खान ने ये कहा कि बड़े एजाज़ की बात है, मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने वक्त दिया, मुलाकात हुई, ज़बरदस्त। जब इमरान रियाज खान ने ये पोस्ट किया तो लिखा क्या, उन्होंने ट्विटर पे लिखा, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू मीट शेख अब्दुल वहाब बिन जैन अल आबिदीन अशबी, द करंट होल्डर ऑफ द कीज ऑफ द काबा. He is so kind that he spared few hours for me and some other friends. He has a charismatic personality and great knowledge of Islamic history. ये इमरान रियाज खान ने उनके लिए लिखा, उनसे मुलाकात हुई। और इसके साथ साथ इमरान रियाज खान के भाई उस्मान रियाज ने भी ट्विटर पे पोस्ट किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बुलावा और इज़्ज़त मिली, सादत नसीब हुई और खाना काबा के गिलाफ का एक टुकड़ा तोहफ़तन मिला। बहुत बड़े एजाज़ की बात है, बहुत सादत की बात है। ये तमाम बातें उनकी जानिब से शेयर की गईं। जब ये शेयर किया गया तो ट्विटर पे एक सारिफ ने लिखा, इमरान रियाज खान की काबे के मुतवल्ली से मुलाकात। अब ये जो काबे के मुतवल्ली हैं, ये अल्फाज जो थे, इस पर उमर चीमा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, लिखा, किसने कहा काबे का मुतवल्ली है, इमरान रियाज खान की उस तस्वीर पर। अब ये हमारे यहाँ सहाफ़ियों का एक ग्रुप है जिसने इमरान रियाज खान का एक अरसे से एक दो बिगड़े हुए नाम रखे हुए हैं और बड़ा मजाक वगैरह उड़ाया है। मैंने हमेशा कहा है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े नामों को प्रॉब्लम इमरान रियाज खान से यह है कि वो बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल हुए और उन्होंने डिजिटल मीडिया पर तो कम से कम सबको पीछे छोड़ दिया। इस हद तक पीछे छोड़ दिया, कोई मुकाबले में नहीं है। हालिया दिनों में कुछ चीज़ें हुई भी हैं तो उनमें कुछ मशकूक बातें मौजूद हैं। तो बहरहाल इमरान रियाज खान जो हैं वो इस कदर बढ़तरी रखते हैं दूसरों के मुकाबले में सोशल मीडिया पर कि कोई करीब भी नहीं पहुंचता। तो ये इमरान रियाज खान की हालत है। इससे हमारे कुछ सहाफ़ियों को प्रॉब्लम है, जलन है, हसद है। अब मैं सीधा सीधा ही कहूँगा कि जो उमर चीमा साहब ने कहा, ये उसी जलन हसद का नतीजा है। तो इसके नतीजे में आपने किया क्या? आपने ये जो किसने कहा काबे का मुतवल्ली है, ये अल्फाज लिखे। तो आप लिखारी हैं, ख़बर लिखते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें लिखते हैं, टीवी पर आते हैं, कम से कम एहतियात और एहतराम से बात करते, सवाल करते और पूछते किसने कहा काबे के मुतवल्ली हैं, इज़्ज़त देते। मतलब आप किसी सड़क छाप बंदे के बारे में तो बात नहीं कर रहे, आप जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं उनके ख़ानदान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां थमाई थीं और कहा था क़यामत तक आपके पास रहेंगी, यानी आपके ख़ानदान के पास रहेंगी। तो एहतराम से बात करते। जब उमर चीमा साहब ने सवाल किया तो कॉलेज के दिनों के मेरे दोस्त, जियो के मेरे साथी वजीद सानी, वो आए, जिनसे मुझे कई बार बड़ा प्रॉब्लम भी रहा है और उसका मैंने इजहार भी किया है। उन्होंने आकर ट्विटर पे लिखा, मोहतरम खाना काबा के कलीद बरदार घराने के फ़र्द हैं। यानी ये इम्प्लाई किया कि कलीद बरदार नहीं है, कलीद बरदार घराने के फ़र्द हैं। इस ख़ानदान के चश्मो चराग हैं, उस ख़ानदान के चश्मो चराग हैं जो खाना काबा की चाबी संभालने का जिम्मेदार है। कलीद बरदार स्वाले अशबी के गुज़श्ता साल 24 जून को इंतकाल कर जाने के बाद ये चाबी उनके ख़ानदान में अब्दुल वहाब बिन ज़ैनुल आबिदीन अशबी को सौंप दी गई थी। इनके चचा और ख़ुद मोहतरम अक्सर पाकिस्तान आते रहते हैं। तस्वीर सियाक़ो सबाक़ के साथ कुछ यूँ है। वजी ने एक तस्वीर में जब वो पाकिस्तान आए थे कुछ शख्सियात के साथ बैठे हुए वो शेयर की, और ये जो इमरान रियाज खान के पूरे ग्रुप की तस्वीर थी वो तस्वीर भी शेयर की।
اور بتایا کہ یہ عمران ریاض خان سے ملاقات تھی۔ اب جو عمران ریاض خان نے تصویر شیئر کی ہے وہ عمران ریاض خان کے ساتھ اکیلے بیٹھے ہوئے بھی ہے، تو جو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ رنگ بھی غلط ہے۔ لیکن یہ صاحب جو تصویر میں نظر آ رہے ہیں یہ کلید بردار کعبہ ہیں یا نہیں؟ اگر ہمارے ہاں یہ بحث ہو رہی ہے اور یہ بحث ہمارے صحافیوں کو کرنی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، عبد الوہاب نیمڈ نیو کی ہولڈر آف ہولی کعبہ، یہ آپ کو آئی ڈی ایم کی سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اب میں جو دکھا رہا ہوں یہ خلیج ٹائمز کی سٹوری ہے، اور خلیج ٹائمز نے بھی ان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کلید بردار کعبہ ہیں۔ اور ہمارے جدہ میں قونصل خانے کے حکام نے بھی جب الشیبی صاحب کی وفات ہوئی تھی تو جا کر انہی صاحب سے ملاقات کی تھی، اظہار تعزیت کیا تھا، اور یہ تصویریں ہمارے قونصل خانے کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم میرر جو ہے اس کی ویب سائٹ پر بھی عبد الوہاب الشیبی اپوائنٹڈ نیو کی ہولڈر آف کعبہ، یہ تصویر بھی موجود ہے آپ کے لیے۔ تو جو ہمارے صحافیوں کو پرابلم ہے اس پرابلم میں ایک تو عمران ریاض خان سے جلن ہے، سو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ عمران ریاض خان کو جو عزت اللہ نے دی ہے وہ دی ہے، اب آپ جو کر لیں وہ عزت آپ نہیں لے سکتے، اور جب اللہ کسی کو عزت دے تو احترام کریں، اس عزت کا احترام کریں۔ آپ اس بندے کا نہیں کر سکتے، اللہ نے عزت دی اس بات کا احترام کرنے، اور جب اللہ کسی کو ذلت دیتا ہے تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے تو پھر اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ غالباً ہمارے کچھ دوستوں کو یہ بات بنیادی سی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، چھوٹی سی ریسرچ ہے، کر لی جاتی تو یہ بات سمجھ میں آنا مشکل نہیں تھا۔ ہمارے دوست نے میاں علی اشفاق عمران ریاض خان کے بہت پرانے دیرینہ دوست ہیں، میاں علی اشفاق صاحب نے اس کا پورا جو تعارف ہے وہ بھی سامنے پیش کر دیا کہ یہ صاحب جو ہیں اور ان کا شجرہ کیا ہے، اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خاندان کو یہ چابیاں تھمائی تھیں۔ اللہ اکبر، زبردست، ان کے خاندان کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پر جنہوں نے ٹویٹر پہ آ کے لکھ دیا عمران ریاض کے ساتھ بیٹھے یہ شخص فیصل آباد میں ایک مسجد کے خطیب اور محتمم ہیں، ان کا نام قاری فرحان نقشبندی ہے، ان کا نام قاری فرحان نقشبندی ہے، اور اس ٹائم قاری صاحب حج کی ادائیگی کے لیے سعودیہ میں موجود ہیں۔ اور دوسری بات، کعبہ شریف کے متولی صالح بن زین العابدین ہیں، ایک پرانی تصویر لگا کے ان صاحب نے یہ تک لکھ دیا۔ تو ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمران ریاض خان سے اس بات پہ پرابلم رکھتے ہیں کہ عمران ریاض خان نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا ہے، اس رجیم کو، اس سسٹم کو اپوز کیا ہے۔ یہ تمام لوگ جو اس وقت عمران ریاض خان سے پرابلم رکھتے ہیں یہ عمران ریاض کے غائب ہو جانے پر، اس طرح سے جس طرح سے کسی شخص کے اس ملک میں غائب ہو جانے پر، خفیہ اداروں کے ہاتھوں غائب ہو جانے پر، تشدد کا نشانہ بننے پر آواز اٹھنی چاہیے تھی، نہیں اٹھا سکے۔ اور چیمہ صاحب کو تو یہ کام زیادہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ چیمہ صاحب خود اس ملک میں خفیہ اداروں کے ہاتھوں پٹ چکے ہیں اور یہ بات بتا چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تو ان کو یہ کام زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے بصد احترام آپ سے گزارش ہے کہ حضور والا رکھیے جو رکھنا ہے اپنے دل میں، لیکن کم از کم کلید بردار کعبہ کے گھرانے کو عزت تو دے دیجئے، اتنی سی بات ہے۔ اب آ جائیے بات کرتے ہیں اس بجٹ کی جو یہ حکومت اب پیش کرنے جا رہی ہے، وہ ہے 17,600 ارب روپے۔ اب یہ جو 17,600 ارب کا بجٹ ہے اس میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی 3 تجاویز ہیں۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ممکنہ طور پر کابینہ کے اجلاس میں اس سلسلے میں کچھ فیصلے ہو رہے ہوں گے، اور آج دن میں یہ ہو جائیں گے فیصلے۔ پھر اس کے بعد بجٹ میں جو بھی طے ہوا ہے اس کو حتمی شکل دے کر ہمارے سامنے لایا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی کس کے میری اور آپ کی جو رسی ہے وہ اور ٹائٹ کر دی ہے، تو اب ہمیں بھگتنا ہوگا اس بجٹ میں۔ ہمیں نظر آئے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس حکومت نے، جن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سب ٹھیک کر دیا ہے پاکستان میں، اس حکومت نے کیا کیا ہے یہ ضرور آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھا جائے۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا تو اس وقت پاکستان میں جی ڈی پی گروتھ تھی 6.10%۔ اب جب اکنامک سروے آیا تو وہ بتاتا ہے یہ جی ڈی پی گروتھ ہے 2.68%۔ پی ڈی ایم 1، پی ڈی ایم 2 اور غیر سیاسی طاقتوں کی مکمل بیکنگ کے ساتھ
یہ لوگ یہاں لے کر آ گئے ہیں۔ ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ تھی اس وقت 4.40%، اب ہے 8.56%۔ انڈسٹریل گروتھ تھی 7.2%، اب ہے 4.7%۔ سروس سیکٹر کی گروتھ تھی 6.2%، اب ہے 2.9%۔ پر کیپٹا انکم تھی 1,798، اب ہے 1,824، تو بڑا معمولی سا فرق ہے۔ انویسٹمنٹ اس وقت تھی 15% پہ، اب انویسٹمنٹ ہے 13.8% پہ۔ سیونگز اس وقت تھی 13%، اب ہیں 14.1%۔ یہ اس حکومت نے کر کے دکھایا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی اس حکومت نے جو مالی سال 2024-2025 ہے اس میں تعلیم اور صحت کے شعبوں پر مجموعی قومی پیداوار کا 1% سے بھی کم خرچ کیا ہے۔ تعلیم کے شعبے پر جی ڈی پی کا محض 0.8%، 0.8% خرچ کیا گیا ہے۔ صحت کا تناسب بھی جی ڈی پی کے 1% سے کم ہے۔ یہ ہمیں ہمارا اکنامک سروے بتا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کا جو پوسٹ مارٹم کیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک بنیادی سوال پوچھتی ہے کہ انہوں نے انڈسٹریل گروتھ دکھائی، اگر کیمیکل، آئرن، سینڈ، اسٹیل انڈسٹری اتنی منفی ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری کی گروتھ کیسے دکھائی جا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا بنیادی سا سوال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایگریکلچر کے ہیڈ میں یہ حکومت خود کیا بتاتی ہے؟ اکنامک سروے میں امپورٹنٹ کراپس ڈکلائنڈ بائی 13.49%، 13.5% ہے یہ، ڈیو ٹو ریڈیوسڈ کلٹیویشن ایریا اینڈ ایڈورس ویدر کنڈیشنز significantly affecting cotton 30% افیکٹ ہوئی، 30.7%، ویٹ almost 9%، شوگر کین ہمارے یہاں بڑا زور لگتا ہے اور شوگر کین بڑی ٹھیک ٹھاک پیداوار ہوتی ہے، گنے کی پیداوار almost 4% ڈاؤن ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے میز آپ کے سامنے 15.4%، رائس 1.4% ڈاؤن۔ یہ ہماری ایگریکلچر کا حال ہے۔ حکومت نے ایسی کی تیسی کی ہے۔ بڑی فصلوں کی پیداوار مجموعی طور پر 13.5% نیچے گئی ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں شرح نمو کم ہوئی، 1.5% رہی۔ تعمیری شعبے میں حکومت یہ کہتی ہے کہ نمو ہوئی ہے 1.3%، اس کا پاکستان تحریک انصاف نے خلاصہ کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ گزشتہ سال کے مقابلے میں دیکھیں تب بھی یہ 3% تھی، تو حکومت ہر ہدف میں پیچھے رہی ہے۔ ٹھس اس حکومت کی کارکردگی ہے۔ حکومت، اسٹیبلشمنٹ، تمام سیاسی جماعتیں سب مل گئے ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے کباڑا کیا ہے۔ بیرون ملک سے یہ امپورٹ کر کے وزیر خزانہ لائے تھے، اسحاق ڈار کو پیچھے کر کے بٹھایا تھا، مگر پھر بھی ایسی کی تیسی پھر گئی ہے۔ اور اب جب یہ بجٹ آئے گا تو بجٹ آتے ہی نہیں پتہ چلتا۔ بجٹ کی شام آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے تاجر جو چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں بتاتے ہیں الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، یہ اچھا ہے اور یہ اچھا نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو اگر اس بجٹ کی اصل صورتحال جاننی ہو تو کچھ ماہرین اقتصادیات سے جانیے گا، وگرنہ جو چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں وہ جس طرح کی زبان بول رہے ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے، تو وہ آپ کو بتائیں گے یہ بڑا زبردست بجٹ ہے۔ وہ آپ کو بتائیں گے یہ بڑا زبردست بجٹ ہے۔ بجٹ اصل میں کیا ہے وہ انشاءاللہ 1 سے 2 روز میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کی زبانی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔